السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی آواز کلیئر آ رہی ہے لوگوں کو؟ آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. لاسٹ ہم نے پیج نمبر 33 شرک اصغر ہم نے پڑھا تھا. اور شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ شرک اصغر ریاکاری اور نمائش کا نام ہے. ہم نے یہ پڑھ لیا تھا. ریاکاری کے بارے میں ہم نے تفصیل دیکھی تھی. ٹھیک ہے، سوالات ایوری ون سلیکٹ کر کے آپ سینڈ کریں. ویڈیو نہیں آ رہی ہے؟ ویڈیو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی کوئی بھی ایک کنفرم کر دیں. نہیں آ رہی ویڈیو، نہیں آ رہی. اچھا، جی آ رہی ہے ویڈیو. ٹھیک ہے، لاسٹ کلاس میں ہم نے ریاکاری شرک اصغر پڑھا تھا. ٹھیک ہے اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ شرک اصغر کی مختلف اقسام ہیں. کچھ قسموں کا تعلق جو ہے وہ قلبی عبادات سے ہے، کچھ قسموں کا تعلق قولی عبادات سے ہے، اور کچھ قسموں کا تعلق جو ہے وہ فعلی عبادات سے. قلبی عبادات میں ہم نے دیکھا تھا کہ قلبی عبادات میں شرک اصغر کی مثالیں جیسے کہ ریاکاری میں ہم نے تفصیل ذکر کی تھی. پھر اس کے بعد دوسری مثال دنیاوی مقصد کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسباب پہ بہت زیادہ فوکس کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا. ایک سیکنڈ اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اسکرین آ رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے؟ اسکرین آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، شرک اصغر ہم نے دیکھا تھا قلبی عبادات سے جس کا تعلق ہے، قلبی عبادات سے جن کا تعلق ہے
اور اس میں ہم نے ریاکاری دیکھی تھی، پھر ہم نے پڑھا تھا دنیاوی مقاصد، دنیاوی نیت کو اپنی عبادات میں اصل نیت قرار دینا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اسباب پر بہت زیادہ اعتماد، اسباب پر ہی اعتماد، اور جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اس پر بالکل بھی اعتماد نہیں۔ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو جو لکھا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تطیر، تطیر تطیر کیا ہوتا ہے؟ فال لینا، برے فال لینا، جس کو ہم سپرسٹیشنز بھی کہتے ہیں۔ تطیر یعنی مثال کے طور پر اگر کالی بلی آگے سے کراس کیا کالی بلی نے تو کچھ آج برا ہونے والا ہے، یعنی یہ سپرسٹیشنز۔ اسی طرح جیسے ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ چپل الٹا پڑا ہوا ہے تو گھر میں لڑائی ہو جائے گی، اسی طرح جو ہے وہ کالا کتا یا کالی بلی تو بہت زیادہ ہی برا ہونے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جو فعال جس کو ہم سپرسٹیشنز بھی کہتے ہیں، اصل میں تطیر جو ہے وہ طیر سے ہے۔ طیر عربی میں پرندے کو کہتے ہیں، اور عرب لوگ اس زمانے میں سپرسٹیشس تھے۔ کس اعتبار سے؟ یعنی اگر پرندہ دائیں جانب جاتا ہے تو کچھ اچھا ہونے والا ہے، بائیں جانب جاتا ہے تو کچھ برا ہونے والا ہے، اور اگر سیدھا جاتا تو اس کو جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کرتے، یعنی اس ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹ کرتے۔ تو یہ تطیر کہلاتا ہے، سپرسٹیشنز۔ تو اس طریقے کے سپرسٹیشنز پر عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک اصغر میں آتا ہے یہ بھی شرک اصغر میں آتا ہے۔ میں سوالات بعد میں دیکھوں گا کیونکہ چیٹ ابھی میرے سامنے کھلی بھی نہیں ہے، میں پہلے اس کو پورا کر لیتا ہوں، پھر میں سوالات انشاءاللہ دیکھ لوں گا۔ تو یہ چار ایگزامپلز ہیں شرک اکبر جہاں پر قلبی عبادات میں واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ نیت اور اخلاص میں کمی آ رہی ہے، اس میں توکل میں کمی آ رہی ہے، توکل میں ڈیفیشنسی آ رہی ہے، اور اس میں بھی اللہ پر توکل اور اسباب جو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں اس کی نفی کر دینا، اس طرح۔ تو قلبی عبادات یعنی نیت، اخلاص، توکل، امید، خوف، یہ ساری قلبی عبادات ہیں، یعنی یہ وہ افعال ہیں جو دل سے کیے جاتے ہیں۔ یعنی خوف اللہ تعالیٰ کا یہ فعل جو ہے یہ اس کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے، اسی لیے یہاں پہ جو نیت اور اخلاص میں جو شرک واقع ہو رہا ہے یہ ریاکاری اور دنیاوی مقاصد کے اعتبار سے۔ اسی طرح اگر اسباب پر بہت زیادہ اعتماد کیا تو اللہ پر توکل میں کمی آئی، یا اللہ تعالیٰ پر توکل سرے سے ہی نہیں کیا، تو یہ سارا جو ہے یہ قلبی عبادات سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر جو ہے وہ فعلی عبادات، یعنی فعلی عبادات بھی کچھ ایسی ہیں جہاں پہ شرک اصغر واقع ہوتا ہے۔ فعلی عبادات یعنی جو ہم اپنے اعضاء سے کرتے ہیں، جیسے کہ نماز اور حج، عمرہ، دعا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری فعلی عبادات ہے کیونکہ ہم اس کو اپنے اعضاء سے کرتے ہیں۔ فعلی عبادات میں شرک اصغر کہاں واقع ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اب ہم اس کی بھی مثالیں لے لیتے ہیں، جیسے کہ ایسا دم کرنا، رقیہ یعنی دم، ایسا دم کرنا جو شرکیہ ہو، یعنی جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، ایسا دم کرنا جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو بلکہ اس میں شرکیہ الفاظ ہوں، اس میں کسی قسم کا شرک کیا جائے اور پھر شرکیہ الفاظ کے ذریعے وہ دم کیا جائے اور اس کو بلو کیا جائے۔
اسی طرح دوسری اگزامپل جو فعلی عبادات کی ہے وہ ہے تمائم، تعویذ وغیرہ لٹکانا۔ تعویذ کو عربی میں تمائم کہتے ہیں، تمیمہ کی جمع ہے جو کہ لٹکایا جاتا ہے، یعنی جو تعویذ وغیرہ کڑے لٹکائے جاتے ہیں۔ ہم اس کی تفصیل ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں تمائم کی، اس لیے میں دوبارہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اس کو ایک ترتیب دے رہا ہوں شرک اصغر کو، تاکہ آپ شرک اصغر کو ایز اے ہول کانسیپٹ سمجھ جائیں۔ تو تمائم کب شرک اصغر ہوتا ہے؟ تمائم شرک اصغر تب ہوگا جب عقیدہ یہ رکھا جائے کہ اللہ ہی نفع و نقصان دینے والا ہے، لیکن میں اس تعویذ کو ایز اے سبب استعمال کر رہا ہوں۔ اور تمائم اور تعویذ شرک اکبر ہوگا جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بذات خود یہ تمیمہ یا یہ تعویذ مجھے برائیوں سے بچائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ فعلی عبادت ہے، چونکہ فعل ہے، یہ تعویذ لٹکانا یہ فعل ہے۔ اسی طرح رقیہ کرنا، جیسے کہ کچھ الفاظ پڑھنا اور پھر بلو کرنا، یہ بھی فعل ہے، اس لیے اس کا تعلق فعلی عبادت سے ہے۔ تو یہ ایگزامپلز ہیں جہاں پہ، یہ دو ایگزامپلز ہیں جہاں پہ شرک اصغر فعلی عبادات میں واقع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے قولی عبادت۔ قولی عبادات، قولی عبادات میں بھی شرک اصغر واقع ہوتا ہے، جیسا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا، ماں کی قسم کھانا۔ اچھا، یہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے؟ تو قولی عبادات میں غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسے کہ باپ کی قسم کھانا، اور اسی طرح ماں کی قسم کھانا، دوست کی قسم کھانا۔ اچھا، یہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک کیسے ہے؟ یعنی شرک کی ڈیفینیشن تو یہ ہے نا کہ ہم کسی غیر اللہ کو، کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح سے، کسی بھی اعتبار سے ہم اللہ کے ساتھ اس کو شریک کریں۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک کیسے ہے؟ یہ شرک اس طرح سے ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے، جیسے اگر ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، واللہ اللہ کی قسم، تو قسم اس چیز، اس ذات کی کھائی جاتی ہے جس چیز کی تعظیم آپ کے دل میں ہو، جس چیز کی عزت اور احترام اور ایک بہت زیادہ، یعنی ایک انتہا درجے کی تعظیم ہو، کہ اگر یہ قسم میں نے جھوٹ، یعنی آپ جس کے سامنے قسم کھا رہے ہیں وہ آپ اس بات کا یہ اس کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ میں قسم کھا رہا ہوں اور اس ذات کی کھا رہا ہوں کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ میری تعظیم ہے، یعنی جس کی عزت، جس کی محبت میرے دل میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اگر میں نے اس کی جھوٹی قسم کھائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے دل میں اس کی تعظیم نہیں ہے، اور پھر وہ میرے ساتھ جو کچھ برائی، جو کچھ برائی پہنچا سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ ہی کی قسم کھائی جاتی ہے، کیونکہ ایک مومن کے دل میں اللہ کی تعظیم، تعظیم یعنی عزت، عزت کرنا، اللہ کی عزت، اللہ کی تعظیم سے بڑھ کر کسی کی تعظیم نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر آپ نے کسی اور کی، جیسے کہ باپ کی قسم کھائی، تو آپ نے وہاں جہاں اللہ کا مقام تھا، جہاں پہ آپ نے اللہ کو رکھنا تھا، وہاں پہ آپ نے اپنے باپ کو رکھ دیا، یا اپنی ماں کو رکھ دیا، اپنی بیوی کو رکھ دیا، اولاد کی قسم کھا لی۔ اسی لیے قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کے دل میں آپ کی سب سے زیادہ عزت ہو اور سب سے زیادہ مرتبہ اور رتبہ ہو، تو وہ اللہ ہی کا ہی رتبہ ہے، اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، اس لیے یہ شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح قولی عبادات میں جو شرک اصغر ہے وہ واو، واو عربی میں کہتے ہیں اور، یا اینڈ واو یا اور، اس لفظ کو، اس حرف کو
اللہ یعنی ایک سٹیٹمنٹ میں رکھنا جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. مثال کے طور پر میں یوں کہوں کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے. مثال کے طور پر اگر آپ سے کہے کوئی کہ میں کسی شخص سے پوچھوں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہے جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو میں چاہوں. تو یہ جو اللہ چاہے اور یہ جو ہے اور میں چاہوں، تو یہاں پہ اور نہیں آنا چاہیے. ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی سے کہا کہ وما شاء اللہ وما شئت، ما شاء اللہ وما شئت، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، یعنی تھوڑا سا ریکلائن کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ گئے کہ یہ تم نے کیا کیا، یعنی تم نے تو مجھے اللہ کے برابر کر دیا. یوں نہ کہو جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے اور پھر ثم یعنی ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر تم چاہو، یوں کہنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی شخص کہے کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہو، تو آپ یوں کہیں کہ جہاں میں جانا چاہوں اور اللہ. تو یہاں پہ اور نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ لے جائے اور پھر میرا ارادہ ہو. پھر یعنی ثم اس کو کہتے ہیں پھر، انگلش میں دین. تو اور کے ذریعے جو ہے کسی سٹیٹمنٹ میں اللہ کو کسی اور کے ساتھ ملا دینا، یہ شرک اصغر ہے. یعنی اگر میں یوں عقیدہ رکھوں کہ جو اللہ چاہے اور رسول چاہے، واقعی یعنی یہ جو میں نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے افعال کونی ہیں اس میں رسول اللہ بھی شریک ہے، تو پھر تو یہ شرک اکبر ہوگا. لیکن میں عقیدہ یہ نہیں رکھتا، لیکن میں نے صرف یہ الفاظ استعمال کیے. یعنی اگر میں نے صرف الفاظ میں نبی کو اور کے ساتھ، لفظ اور کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملا دیا، تو عقیدہ اصل میں یہ نہ ہو تو پھر یہ شرک اصغر ہوگا. لیکن اگر میں نے عقیدہ ہی یہ رکھا کہ اللہ کے ساتھ میں نے رسول کو بھی ارادے میں شریک کر لیا، ول میں شریک کر لیا، ول میں یا ارادے میں، یعنی اگر لٹرلی میرا یہی عقیدہ ہو کہ رسول اور اللہ دونوں شریک ہیں کسی بھی ول یا ارادے میں، تو یہ شرک اکبر ہے. لیکن اگر میرا عقیدہ یہ نہ ہو لیکن میں نے صرف لفظوں میں اسے ادا کیا ہے، تو پھر یہ شرک اصغر ہوگا. اسی طرح ایک اور مثال جو کہ قولی عبادات میں شرک اصغر ہوتی ہے، وہ جیسے کہ کسی بچے کا نام یا کسی شخص کا نام عبد الحسین رکھ دینا، یا عبد محمد رکھ دینا، یا وغیرہ وغیرہ. یعنی عبد کی نسبت جہاں مخلوق کی طرف ہو رہی ہے، یہ عبد مطلب حسین کا بندہ، عبد الحسن مطلب حسن کا بندہ، ٹھیک ہے. عبد العلی علی کا بندہ، عبد محمد محمد کا بندہ. تو جہاں میں نے نام رکھنے میں کسی مخلوق کی طرف عبودیت کی نسبت کر دی، تو یہ شرک اصغر ہوگا. اسی لیے نام کیا رکھنا چاہیے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، جو بھی اللہ کے نام ہے. تو اگر عبد کی نیت نام رکھنے میں صرف اللہ ہی کی طرف جائز ہے. اگر میں نے کسی غیر اللہ کی طرف عبد کی نسبت کر لی تو پھر یہ شرک اصغر ہوگا. لیکن اگر واقعی عقیدہ رکھ لیا کہ حسین کا ہی بندہ ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کچھ مثالیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں. شرک اصغر کا میں پورا آپ کو اس طرح یہ کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہا تھا. اب اگر کوئی سوال ہے تو اس متعلق کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. سوال ہے کہ والدین کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے. نہیں جی، والدین کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے. نبی کی قسم نہیں، نبی کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ جو ایک مومن کی تعظیم اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتی. اگر کوئی
शमीम साहब आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। हसनात से शिर्क असगर मिट जाता है या फिर उसके लिए भी स्पेशल तौबा? नहीं, शिर्क असगर कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है, इसलिए शिर्क असगर के लिए तौबा लाजमी है। तयम्मुम तमाइम का बता दें, तमाइम का बता दें, ये मैं रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी वो मैं बता चुका हूँ। वीडियो आ रही है? अब आ रही है? ठीक है। किसी के आगे ताजीमन झुकना भी फेल है। हाँ, ऐसी ताजीम जो सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है, कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्शन करना, यानी किसी के आगे रुकू कर लेना, जैसे कि जापानीज लोग जो है वो एक दूसरे की ताजीम में वो रुकू करते हैं, तो ये शिरक है। कुरान की कसम नहीं खानी चाहिए। कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम है, कसम याद रखिए, कसम या अल्लाह की खाई जाएगी या अल्लाह की सिफात में से कोई सिफत की खाई जाएगी, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स में से किसी एट्रीब्यूट की खाई जाएगी। तो अल्लाह, कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम है इसलिए कुरान की कसम खा सकते हैं, क्योंकि कुरान जो है वो गैरुल्लाह नहीं है, कुरान मखलूक नहीं है। कुरान अल्लाह की सिफत सिफत कलाम है, जो अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया वो कुरान है, तो कुरान कोई गैरुल्लाह नहीं है। कोई इस तरह की कसम खा ले तो इसका कफारा भी है, नहीं कफारा नहीं है, तौबा की जाए। कुरान पर हाथ रख के कसम खाना कैसा, इसकी कोई कुरान और सुन्नत में कोई ऐसा कोई साबित तो नहीं है कि कुरान पर हाथ रख के कसम खाई जाए। स्टूडेंट्स में कुछ ऐसा होता है कि सारा साल नमाज नहीं पढ़ते, बस पढ़ते फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और तिलावत भी बस कुछ खास नहीं करते, लेकिन एग्जाम्स के दिनों में खास इस नीयत से इबादत करते हैं कि उन्हें कामयाबी मिले, तो क्या ये भी शिरक है? ये मुशरिकीन के अफ़ाल है कि सिर्फ ज़रूरत के वक्त अल्लाह को याद रखना और बाकी वक्त अल्लाह को भूल जाना। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि उस अल्लाह ताला उसकी परेशानियों और तकालीफ में दुआ को सुने और उसकी दुआएँ पूरी करे, तो फिर उसको चाहिए कि वो खुशहाली में भी अल्लाह ताला को याद रखे, अल्लाह ताला से दुआएँ करता रहे। इसीलिए यूनुस अलैहि सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने जब कुरान में ज़िक्र फरमाया, तो फरमाया कि फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून, कि अगर यूनुस अलैहि सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पहले से तस्बीह करने वाले यानी दीन पर अमल करने वाले ना होते, पहले से अल्लाह को याद रखने वाले, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करने वाले ना होते, तो ये मछली के पेट में रहते क़यामत तक। तो अल्लाह ताला ने ये वजह बताई कि हमने उनको मछली के पेट में यानी आज़माइश में, परेशानी में, तकलीफ से क्यों बचाया? क्योंकि ये पहले तस्बीह करने वाले थे। वीडियो नहीं आ रही है? वीडियो क्यों नहीं आ रही है? 1 सेकंड। किसी और की वीडियो आ रही है? अच्छा, वीडियो आए तो मुझे आप चैट बताइएगा, मैं इसको ट्राई देख रहा हूँ।
वालेकुम सलाम सफ़ी, वो मेरी आपने मुझे को होस्ट बनाया हुआ है, लेकिन मेरी वीडियो जो है वो बार-बार आ रही है और जा रही है। ज़रा देखना क्या इश्यू है? हाँ, देखें। जी, वीडियो आ रही है? अब ठीक है। ये चैट खोलने की वजह से जो है वो वीडियो ऑन ऑफ हो रही है। ठीक है, अब आ रही है वीडियो? ठीक है। तो लिहाज़ा हम चैट खोलेंगे, आपके सवालात देखेंगे तो फिर आपकी वीडियो हमारी वीडियो जो नहीं आएगी, तो लिहाज़ा आप सिर्फ़ जवाबात सुनिएगा। ठीक है, हम जो है वो बाकी सवालात सारे हल हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर ठीक है, अब जो मैंने ये बताया ये पूरा शिर्क असगर का एज़ अ होल कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम कुछ-कुछ चीज़ें जो हम किताब में भी पढ़ेंगे और कुछ-कुछ नहीं भी पढ़ेंगे। तो आगे देखें जी, पेज नंबर 34 एक बुलेट पॉइंट आ रहा है, पेज नंबर 34 पे और वो ये है कि ये भी शिर्क असगर है कि आदमी यूँ कहे कि अगर अल्लाह ताला और फलाँ शख्स ना होता, देखिए यहाँ पे और आ गया ना, ये और वाली मैं आपको जो है वो बात समझा रहा था। अगर अल्लाह ताला और फलाँ शख्स ना होता तो यूँ हो जाता, या जो अल्लाह चाहे और तू चाहे, ये और वाली किस्म में आ रहा है। अब ये और वाली जो किस्म है, मिसाल के तौर पर अगर यूँ कहूँ कि अ, कोई शख्स यूँ कहे कि अगर आज जो है वो गार्ड ना होता, तो इस घर में चोरी हो जाती। अगर गार्ड ना होता, तो इस घर में चोरी हो जाती। तो ये अल्फ़ाज़ भी शिर्क असगर बनते हैं। तो ये अल्फ़ाज़ का चुनाव हमें देखना चाहिए कि हम अल्फ़ाज़ का चुनाव कौन-सा कर रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर ये ना हो यानी अगर अल्लाह ना होता और गार्ड ना होता, तो ये भी जायज़ नहीं है। बल्कि क्या कहना चाहिए, सही ये है कि अगर अल्लाह ताला ना होता और फिर गार्ड ना होता, फिर का लफ्ज़ आना चाहिए, यानी असल मशीयत, असल इरादा, असल विल अल्लाह की है, गार्ड तो एक सबब था। इसी तरह अगर फलाँ डॉक्टर ना होता तो ये तो एक्सपायर हो जाता। अगर फलाँ डॉक्टर ना होता तो उसका ऑपरेशन
कामयाब नहीं होता। ये गलत स्टेटमेंट है। ये भी गलत स्टेटमेंट है कि अगर अल्लाह ना होता और वो डॉक्टर ना होता तो फलां बंदा एक्सपायर हो जाता। सही स्टेटमेंट क्या है? अगर अल्लाह ताला ना होता, फिर डॉक्टर की महारत और डॉक्टर ना होता तो बंदा एक्सपायर हो जाता। तो ये जो है हमें फिर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह जो अल्लाह चाहे और तुम चाहो, ये शिर्क असगर है। जो अल्लाह चाहे फिर तुम चाहो, ठीक है? देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूलू मा शा अल्लाहु व शाअ फुलानुन। ऐसा नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा नहीं कहो कि जो अल्लाह चाहे और फलां चाहे, और वाओ, और फलां चाहे। वलाकिन लेकिन यूँ कहो माशा अल्लाह सुम्मा शाअ फुलान, बल्कि यूँ कहो कि जो अल्लाह ने चाहा फिर जो फलां चाहे, फिर सुम्मा, फिर, ठीक है? क्या गैरुल्लाह की कसम उठाना जायज़ है? गैरुल्लाह की कसम उठाना जायज़ नहीं है और हराम है। इरशाद बारी तआला है, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना। ए नबी आप कह दीजिए, हरगिज़ क्यों नहीं, मेरे रब की कसम, लतुबअसुन्ना, तुम ज़रूर आखिरत में उठाए जाओगे। तो यहाँ पे रब की कसम खाई गई। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो कि सुनन नबी दाऊद में हदीस मौजूद है, और वो ये है कि मन हलफ़ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, कि जो गैरुल्लाह की कसम खाए फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया। और मैंने ये बताया कि शिर्क क्यों है, क्योंकि उसने ताज़ीम, यानी ताज़ीम में अल्लाह ताला को किसी और के साथ शरीक किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है कि मन कान हालिफन फलियहलिफ बिल्लाह औ लियस्मुत, कि जो शख्स कसम उठाने वाला है, यानी जैसे कसम खानी है, फलियहलिफ बिल्लाह, तो वो सिर्फ़ अल्लाह ही की कसम उठाए या फिर खामोश हो जाए। यानी सिर्फ़ अल्लाह की कसम उठाए या फिर खामोश हो जाए। माँ-बाप की, औलाद की, पीर की, फलाँ मौलवी की, फलाँ मुफ्ती की नहीं, ये शिर्क है, शिर्क असगर। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि मैं अल्लाह की झूठी कसम खाऊँ, मैं अल्लाह की झूठी कसम खाऊँ, ये ज़्यादा मेरे नज़दीक बेहतर है बनिस्बत कि मैं किसी गैरुल्लाह की कसम सच्ची खाऊँ। लेट मी से इट अगेन। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रिवायत मंसूब है और वो ये फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की झूठी कसम खाऊँ, ये मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है, ज़्यादा बेहतर है कि मैं किसी गैरुल्लाह की सच्ची कसम खाऊँ। फ़र्क देखें, फ़र्क क्यों ज़्यादा बेहतर है? एक तरफ गैरुल्लाह की कसम है जो कि शिर्क असगर है, जो कि गुनाह कबीरा में से सबसे बड़े गुनाह है, सबसे कबीरा गुनाह वो शिर्क असगर है। तो एक तरफ गैरुल्लाह की कसम है जो कि शिर्क असगर है। दूसरी तरफ अल्लाह की कसम है लेकिन झूठी है जो कि गुनाह कबीरा है। तो अल्लाह की झूठी कसम खाना ये गुनाह कबीरा है, दूसरी तरफ गैरुल्लाह की कसम खाना जो कि शिर्क असगर है। तो ये बात अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमा रहे हैं कि वो शिर्क असगर, यानी वो जो गुनाह कबीरा जो कि अल्लाह की झूठी कसम है, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत गैरुल्लाह की कसम के जो कि सच्ची कसम है। ठीक है? कोई आगे चलें, कोई सवाल देख लेते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, तो बेयर विथ मी। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मिल गया तो इलाज हो जाएगा, ये स्टेटमेंट कैसा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह आपने कह दिया ना, तो आपने पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, तो अल्लाह ही का आपने शुक्र अदा कर दिया और अल्लाह ही की तरफ तमाम तारीफ़ों की निस्बत कर दी, तो इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है, पहले आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। इसी तरह एक सवाल है कि ये कहना कि हमारे गुनाहों की वजह से अज़ाब आ रहे हैं, क्या ये कहना शिर्क असगर है? नहीं, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है कि जो कुछ मुसीबतें, तकलीफ़ें तुम्हारे आते हैं, फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे गुनाहों की वजह से। तो हम तो वजह से सबब बता रहे हैं ना, हालाँकि भेजने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन क्यों भेजा अल्लाह ताला ने सबब भी बता दिया कि वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से। अ,
بار بار وہم کو نظر لگ گئی ہے، یہ بھی شرک، مطلب ہر بات پر وہم کو بری نظر ہے. یہ مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا ابراہیم صاحب. دوسرا جو ہے وہ نبی کی قسم بھی شرک ہے. جی ہاں، محمد نام رکھ سکتے ہیں. جی ہاں، محمد نام رکھ سکتے ہیں. عبد محمد نہیں رکھ سکتے، یعنی محمد کا بندہ، یہ رکھنا شرک ہے. جھک کر سلام کر سکتے ہیں. بھی سلام ایسے کرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نہ وہ جھک کے کرتے تھے، وہ جیسے نارمل حالت ہے بس ایسے ہی سلام کرتے تھے. آپ نے کیوں جھکنا ہے بھائی؟ سلام کر لیں سیدھے سادہ، کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ ایک اور سوال ہے شیخ، بار بار وہم کو نظر لگ گئی. وہم کو نظر لگ گئی، مجھے یہ اسٹیٹمنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا. قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، دلیل دے پلیز. میں نے یہ جواب پہلے ہی ذکر کر دیا. غلام محمد، دیکھیں غلام جو ہے عبد الگ چیز ہے اور غلام الگ چیز ہے. اگر غلام کو عبد کے معنی میں لو، اگرچہ غلام یعنی ہم یہاں پہ جو عبد ایک الگ چیز ہے، یعنی جو عبد اس کو کہتے ہیں جو ایز اے ہول اللہ تعالیٰ کو جس نے سبمٹ کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا جس نے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اگر غلام بے معنی نوکر ہے، جیسے کہ نوکر، خادم، تو ہم غلام یہاں پہ نوکر اور خادم کے معنی میں رکھتے ہیں. تو جی ہاں بالکل، ہم صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور غلام ہیں، لیکن نام نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ سلیو عبد کا ترجمہ بھی اردو میں غلام ہی رکھا جاتا ہے. تو غلام حسین، غلام محمد یہ نہ رکھیں تو بہتر ہے. اتنے اچھے اچھے نام ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن. حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ نام ہے وہ دو ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. تو یہ رکھیں، کیوں اس طرح کے شبے میں پڑھنا ہے؟ ہاں ہم خادم رکھ سکتے ہیں، مطلب ہم نبی کے خادم ہیں، ہم نبی کی جوتیوں کے خادم ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خادم ہیں، غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں. تو غلام اس معنی میں نوکر اور خادم کے معنی میں صحیح ہے. لیکن اگر غلام یعنی جو ترجمہ کیا جاتا ہے سلیو کا اور عبد کا، تو پھر اگر اس کو عبد اور سلیو کے معنی میں لیں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں چونکہ شبہ ہے تو نہ رکھیں تو بہتر ہے. اللہ کے 99 نام میں سے کوئی اگر نام رکھا جائے تو اس سے پہلے عبد لگانا ضروری ہوگا. جی عبد لگانا چاہیے. یہ اسٹیٹمنٹ کاش چوری نہ ہوتی اگر گارڈ ہوتا تو. کاش چوری نہ ہوتی اگر گارڈ ہوتا تو. جی ہاں، یہ بھی، یہ جیسے کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر چوری نہیں ہوئی گارڈ کی وجہ سے، جب یہ شرک اصغر ہے تو پھر اس کا وائس ورثہ بھی شرک اصغر ہے. چلیں جی. جی ویڈیو آ گئی دوبارہ. اگلا ٹاپک ہے وسیلہ پکڑنا اور شفاعت طلب کرنا. وسیلہ پکڑنا اور شفاعت طلب کرنا. ہم نے وسیلے ایک ہیں جو ناجائز ہیں اور ایک وسیلے کی قسم ہے جو کہ جائز ہے. ہم نے یہ کلاس میں پہلے پڑھ لیے، لہٰذا پرانی ویڈیوز کو ریفر کیجئے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو صرف پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کس چیز کا وسیلہ پکڑیں؟ تو جواب ہے کہ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، جائز اور ممنوع. جو جائز وسیلہ ہے وہ تین طرح کا ہے. میں آپ کو صرف میں پڑھ نہیں رہا بلکہ بتا دیتا ہوں. تین طرح کا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اور تیسرا جو ہے وہ کسی نیک شخص سے اس کی زندگی میں ہی دعا کرا لینا. یہ تین وسیلے جو ہے وہ جائز ہیں دعا میں کرانا. لیکن پھر اس کے بعد آئیں دیکھیں پیج نمبر 37 میں سیکنڈ بلٹ پوائنٹ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی محبت کو بطور وسیلہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ
اللہ کی اپنے پیغمبر اور اپنے دوستوں سے محبت کو بھی بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ نبی کی ذات کو وسیلے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نبی کے صدقے، نبی کے طفیل مجھے فلاں چیز عطا فرما، نہیں یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن دیکھیں نبی کی محبت کا وسیلہ ہم یوں دے سکتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا اپنے نیک اعمال اور اپنی عبادت کا اللہ کو وسیلہ دے سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ تو ہم یہ وسیلہ دے سکتے ہیں اللہ کہ ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کل کو اس کے ساتھ جنت میں، ان کے ساتھ جنت میں ان کی کمپینین شپ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری یہ نبی سے محبت یہ عبادت ہے، تو ہم اپنی عبادت کا ہی وسیلہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبی سے محبت کرنا یہ عبادت ہے۔ منع کیا ہے کہ نبی کی ذات کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا، کیونکہ اس میں یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا کہ میں نے اب نبی کی ذات کا وسیلہ دے دیا، اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پریشر میں آ جائے گا کہ بھائی بڑی ہستی کا وسیلہ آ گیا، اب لہٰذا اس کی دعا قبول کرنی پڑ جائے گی۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قطعاً صحیح نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملوں میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیاوی معاملوں میں بادشاہوں کا نظام ہے کہ وزیر یا کوئی بڑا شخص جو ہے وہ اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو بادشاہ ایک انڈر پریشر آ جاتا ہے کہ یار بڑے وزیر کی سفارش آئی ہے، لہٰذا تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قانون نہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، کوئی بھی فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ اگر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، غنی اللہ، غنی مطلق، کسی کا محتاج نہیں، کسی کے انڈر پریشر نہیں ہے، چاہے وہ کتنی نبی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کو کوئی انڈر پریشر نہیں لا سکتا۔ اسی لیے یہ تاثر ملتا ہے کہ اللہ نبی کا تجھے صدقہ دے رہا ہوں، اب تو میری دعا قبول کر لے، نہیں، اسی لیے یہ حرام ہے یہ وسیلہ دینا۔ تو اب نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں کہ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں وغیرہ وغیرہ، اور تیرے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا اپنے نبی کی محبت ہمیں عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں فلاں چیز دے دے۔ تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی سے محبت بھی یہ نیک عمل ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہے تو 7:45 بجے مجھے یہاں پہ آف کرنا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔